بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو جماعت ہشتم۔ آج ہمارا سبق ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح ہم جانتے ہیں تیسرا خلیفہ راشد گزرے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد 4 خلفائے راشدین تاریخ اسلام میں گزرے ہیں۔ ان میں پہلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرا خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرا خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور چوتھے خلیفہ راشد تھے حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ حضرت عثمان غنی، غنی کے معنی ہے امیر اور یا مالدار، تو یہ مکہ کے امیر لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا اور یہ بہت بڑے کاروباری شخصیت تھے۔ تو آج ہم ان کی حالاتی زندگی پڑھیں گے۔ سبق کی طرف آتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ خلیفہ کے معنی ہے پیغمبر کا نائب۔ جس طرح میں نے ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 4 خلفائے راشدین گزرے ہیں، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین گزرے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے آغاز میں ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترغیب سے اسلام لے آئے تھے۔ بعثت کے معنی ہے پیغمبر بھیجنے کا عمل۔ ترغیب کے معنی ہے شوق دلانا، راغب کرنا۔ مطلب یہ ہے اس پیراگراف کا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبری عطا کی تو شروع ہی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کے کہنے پر مسلمان ہوئے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ حضرت عثمان غنی کا شمار ان صحابہ کرام میں ہوتا ہے جو ابتدا اسلام ہی میں مسلمان ہو گئے تھے۔ جب یہ مسلمان ہوئے تو مکے میں جب وہ مسلمان ہوئے تو انہیں بہت سختیاں برداشت کرنا پڑی۔ جس طرح ہم سب جانتے ہیں کہ ابتدا میں مسلمانوں پر بہت سختیاں گزری، مسلمانوں نے بہت زیادہ سختیاں برداشت کی۔ اہل مکہ نے مسلمانوں کو بہت زیادہ تنگ کیا تھا، بہت زیادہ ستایا تھا۔ ان لوگوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، یہاں تک کہ ان کے چچا نے ان کو خوب مارا اور سزائیں دی، مگر سختیوں کے باوجود انہوں نے اسلام نہ چھوڑا۔ اہل مکہ کے معنی ہے مکہ کے لوگ۔ اذیت کے معنی ہے تکلیف۔ اہل مکہ کی اذیتوں سے مطلب مکہ کے لوگوں کی تکالیف سے تنگ آ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ حضرت عثمان جب اہل مکہ کی سختیوں سے تنگ آ گئے تو وہ ہجرت پر مجبور ہو گئے اور وہ حبشہ کی جانب چلے گئے۔ ہجرت کے معنی ہے وطن کو چھوڑنا۔ مگر کچھ مدت کے بعد مکہ میں افواہ پھیلی کہ سب مکہ والے مسلمان ہو گئے ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ واپس آ گئے۔ مدت کے معنی ہے عرصہ، وقت۔ افواہ کے معنی ہے جھوٹی خبر مشہور ہونا۔ تو اس پیراگراف کا مطلب یہ ہے کہ جب اہل مکہ کی تکالیف سے تنگ آ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، مطلب چلے گئے، تو کچھ عرصے کے بعد مکہ میں یہ جھوٹی خبر مشہور ہو گئی کہ مکہ کے سارے لوگ جو ہے وہ مسلمان ہو گئے ہیں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ واپس تشریف لے آئے۔ اس کے بعد میں جب ہجرت کا حکم ہوا تو ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، مطلب حضرت عثمان غنی 2 مرتبہ ہجرت کی سعادت حاصل کر چکے ہیں۔ اس زمانے میں بہت کم عربوں کو لکھنا اور پڑھنا آتا تھا، چونکہ بحیثیت مجموعی عرب جاہل قوم تھی، اس لیے بہت کم لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ لیکن
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے سے بہت پہلے لکھنا پڑھنا سیکھ چکے تھے۔ یہ تعلیم یافتہ لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اسلام لانے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو وہ اسے لکھ لیتے تھے، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی تھے۔ کاتب وحی، کاتب کے معنی ہے لکھنے والا، خط لکھنے والا۔ وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے کے ذریعے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بات آتی تھی اس کو وحی کہتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام کو حکم دیتے تھے کہ وہ اس کو لکھ کے، تو ایسے لوگوں کو کاتبین وحی کہا جاتا ہے۔ اس کی تفصیل میں نے لکھی ہے، یہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے کہ کاتبین وحی جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی نازل ہونے والی آیتوں اور دوسری خاص تحریروں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق لکھا کرتے تھے۔ ان معتمد کتابوں میں خاص طور پر مندرجہ ذیل حضرات قابل ذکر ہے۔ یہ تو ان کی تعداد تو زیادہ ہے، لیکن یہاں پر میں نے کچھ کے نام لکھے ہیں۔ ان میں نمبر 1 حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت زبیر بن العوام، حضرت عامر بن فہیرہ، حضرت ثابت بن قیس، اور حضرت زید بن ثابت، حضرت ابی بن کعب، حضرت امیر معاویہ، اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ یہ لوگ کاتبین وحی تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات آتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان اصحاب کرام کو کہتے تھے اور یہ لوگ اس کو لکھتے تھے، اس لیے ان کو کاتبین وحی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عثمان کاتبین وحی میں بھی شامل تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار عرب کے بڑے تاجروں میں ہوتا تھا۔ جس طرح میں نے ذکر کیا، یہ امیر شخص تھے اور تاجر تھے، تجارت کیا کرتے تھے، مگر امیر ہونے کے باوجود وہ قیمتی لباس نہیں پہنتے تھے۔ ان کے کپڑے سادہ اور صاف ستھرے ہوتے تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمان بہت تنگی کے دور سے گزر رہے تھے۔ تنگی کے معنی ہے ناداری، کمی، مفلسی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی ساز و سامان اور رسد وغیرہ کے لیے چندہ کی اپیل کی۔ رسد کے معنی ہے سامان وغیرہ، مطلب جنگ کے لیے جس سامان وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپیل کے معنی ہے درخواست۔ تو اس موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1/3 فوج کے لیے، 1/3 کے معنی ہے تیسرا حصہ، مطلب پوری فوج کا تیسرا حصہ، جس کی تعداد 10,000 سے زائد تھی۔ زائد مین زیادہ تھی۔ تمام سامان مہیا کیا۔ مہیا کیا کے معنی ہے فراہم کیا، اور اس اہتمام کے ساتھ، اہتمام مین انتظام کے ساتھ کہ ان 10,000 آدمیوں کے لیے ایک ایک تسمہ تک آپ کے روپوں سے خریدا گیا۔ اس کے علاوہ 1,000 اونٹ، بستر، گھوڑے اور سامان رسد کے لیے 1,000 دینار الگ دیے۔ دینار سونے کا سکہ یا سکہ رائج الوقت، اس وقت عرب میں یہی سکہ چلتا تھا۔ اس پیراگراف میں ہم نے پڑھا کہ حضرت عثمان غنی عرب کے امیر لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، لیکن یہ انتہائی سادہ زندگی گزارتے تھے۔ اور جب غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں پر سختی کے دن آئے، ان کے پاس سامان وغیرہ کے لیے کی کمی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے اپیل کی، درخواست کی کہ کچھ امداد کی جائے جنگی ساز و سامان اور دوسرے سامان کے لیے۔ تو حضرت عثمان غنی نے تقریباً 10,000 آدمیوں کے لیے پورا سامان مہیا کیا اور سارے اخراجات انہوں نے خود برداشت کیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیک ہونے کے ساتھ ساتھ فیاض بھی تھے۔ فیاض کے معنی ہے سخی۔ مدینہ میں ایک واقعہ ذکر کر رہے ہیں کہ مدینہ میں ایک یہودی رہتا تھا جس کے کنویں کا پانی میٹھا اور صاف تھا۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ ان دنوں عرب میں
صاف پانی کا ملنا بہت زیادہ مشکل تھا۔ تو ایک یہودی تھا، اس کا کنواں تھا، اس کا پانی صاف تھا اور وہ پینے کے قابل تھا۔ اس کنویں کا نام بئر روما تھا۔ یہودی کسی کو اپنے کنویں سے مفت پانی لینے کی اجازت نہ دیتا تھا۔ تو اس زمانے میں زیادہ مسلمان غریب تھے اور پانی کی قیمت ادا نہیں کر سکتے تھے۔ مجبوراً انہیں دوسرے کنووں کا کارا پانی پینا پڑتا تھا۔ کارا پانی سے مراد ہے نمکین پانی، کڑوا پانی جو پینے کے قابل نہ ہو، جس طرح سمندر کا پانی ہوتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے یہودی کو قیمت دے کر کنواں اس سے خرید لیا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ وقف کے معنی ہے خدا کے نام پر چھوڑنا۔ تو اس پیراگراف میں ایک واقعے کا ذکر ہے کہ حضرت عثمان غنی اگرچہ امیر بھی تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ سخی اور فیاض بھی تھے، مطلب خرچ کرنے والے تھے۔ ایک یہودی کا ذکر ہے کہ سعودی عرب میں میٹھا پانی جس طرح عرض کیا کہ ملنا مشکل تھا، تو اس یہودی کے کنویں کا پانی جو تھا وہ میٹھا تھا، لیکن وہ یہودی خاصا کنجوس تھا اور وہ کسی کو مفت پانی نہیں دیتا تھا اور مسلمان غریب تھے۔ تو جب حضرت عثمان غنی نے یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے وہ یہودی سے وہ کنواں خرید لیا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، مطلب اللہ تعالیٰ کے نام پر چھوڑ دیا کہ مسلمان آئے، بلکہ سارے لوگ آئے اور اس کنویں کا پانی استعمال کریں۔